یہ دیکھیں، یہ ہے سنت کہلاتا ہے وہاں پہ نفل ادا کرنا۔ مدینہ منورہ کی اس پرس کی سادگی صبر ہوتا ہے۔ یہ سامنے جو ہے، یہ پھر آپ نے خود بیلچا لے کے یہاں پہ مارا تھا، پھر جو ہے نا اس کو کمرے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں آپ کنواں، جو یہاں پہ جو ہے نا ظہر والی نماز پڑھائی تھی کہ روایات میں ہے جب واقعہ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے۔ آج کا ولاگ جو شروع کر رہا ہوں میں مبارک وادی سے، جس کا بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مبارک وادی ہے، یہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھیں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس مبارک جو ہے نا وادی پہ آ کر گھر بناؤں، لیکن اس لیے نہیں بناتا، میرے صحابہ جو ہے نا وہ اپنے گھر چھوڑ کر یہاں پہ آ گئے، گھر بنائیں گے۔ میں کس مبارک وادی کی بات کر رہا ہوں، آپ کو دکھاؤں میں کیا منظر ہوگا جب نبی پاک جو ہے نا اس وادی میں سے گزر کے جاتے ہوں گے، جس وادی کے بارے میں آپ نے کہا یہ مبارک وادی ہے، برکت والی وادی ہے۔ تو آج کا بھی لوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں اس پیارے سے موسم کے ساتھ۔ میرا اصل مقصد جو ہے نا یہ بھی دکھانا ہے، لیکن جو اصل زیارت ہے وہ اور ہے، وہاں پہ میں چل کر آپ کو جو اصل زیارت ہے وہ کراؤں گا۔ جو ہے نا میرے نبی کا خاندان میں جو ہے نا جس نے قربانیاں دی ہے یا آج دے رہا ہے، وہ چل کر ان کا جو ہے نا گھر ہے دکھاؤں گا اہل بیت میں سے۔ پہلے میں آپ کو یہ وادی مبارک دکھا دوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے وادی عقیق۔ یہ سامنے آپ آگے جائیں گے مسجد میں کات آتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جا رہے تھے مکہ تو صحابہ کرام کو کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پہ نفل ادا کرو کیونکہ یہ مبارک وادی ہے۔ تو سب صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا نفل ادا کی تھی، نوافل، جو آج بھی سنت کہلاتا ہے وہاں پہ نفل ادا کرنا۔ یہ وہ جگہ ہے، لیکن میرا مقصد یہ بھی دکھانا تھا اصل زیارت ہے جو اور ہے، جو آج کل حالات ہیں، جو آج کل کے واقع ہیں، وہ ہمیں جو ہے نا آج سے 1400 سال، آج سے 1300 سال پہلے جا کے، پہلے آج 1300 سال پرانی یاد دلاتی ہے، قربانیاں جو ہے نا یاد دلاتی ہیں۔ تو میں چل کر وہاں پہ آپ کو وزٹ کرواؤں گا۔ سوچا میں یہاں سے گزر رہا تھا تو اس مبارک وادی کی بھی آپ کو زیارت کروا لوں میں، وادی عقیق۔ مدینہ منورہ کی اس پرسکون جگہ پر آ کر دل خود بخود اہل بیت کی یاد میں جھک جاتا ہے۔ روایت ہے یہاں نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہا کا گھر تھا، جو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ اس وقت مدینہ صرف ایک جگہ تک محدود نہیں تھا، بلکہ کھجور کے باغات اور مختلف محلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس لیے یہ گھر مسجد نبی سے کچھ فاصلے پر واقع تھا۔ آج بھی یہ مقام اہل بیت کی سادگی، صبر و طریقی، خاموشی کی گواہی دیتا ہے۔ یہ سامنے جو ہے یہ کنواں ہے جہاں سے وہ پانی پیا کرتے تھے۔ اس کنویں پہ ایک واقعہ بھی ہے، جب اس کنویں کی کھدائی ہو رہی تھی تو ایک پتھر بڑا سا آ گیا، جو کے ساتھ فون آ گیا تھا، تو یہاں پہ ایک پتھر آ گیا تھا
جو تھے حضرت بی بی فاطمہ بنت حسین کے جو اعمال تھے، جو مزدور تھے، انہوں نے کہا بی بی یا سیدہ، اس میں جو ہے نا بڑا پتھر آ گیا ہے، ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا. تو آپ فاطمہ بنت حسین نے کہا کہ پانی لے آؤ. سریا ہوتی تھی پہلے، تو اس پانی سے وضو فرمایا. کہا یہ پانی جمع کرو، جو جاؤ اس پتھر پہ پھینکو. پھر آپ نے خود بیلچا لے کے یہاں پہ مارا تھا، اور پتھر جو ہے نا 3 ٹوٹے ہو گیا تھا. یہ یہاں پہ رہائش ہے، یہ مسجد کا احاطہ بنا ہوا ہے. یہاں پہ مسجد ہوا کرتی تھی. پھر جو ہے نا اس کو سلطنت عثمانیہ کے دور میں شاید تعمیر کیا گیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے. زائرین آئے ہوئے ہیں، یہ کمرے ہیں. یہ اب کھڑکیاں وڑکیاں تو اب لگی ہیں، آج سے 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے. لیکن اندر پتھر بھی لگا ہوا ہے، لیکن پنکھا بھی لگا ہوا ہے. شاید یہ کسی کے پاس رہائش بھی تھی اس کی، تو پھر اب یہ لے کے اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے اس کو. یہاں سے دیکھیں آپ، کنواں جو ہے نا بالکل واضح نظر آ رہا ہے. یہ صحن اور کمرے وغیرہ میں نے وہاں سے دکھایا ہے آپ کو. یہ کنواں تھا جس سے جو ہے نا وہ پانی پیا کرتے تھے. یہاں پہ اس گھر کے پاس جو ہے نا ایک اور بھی قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنی دینار. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حج کے لیے جا رہے تھے 1 لاکھ صحابہ کے ساتھ، تو روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر والی نماز پڑھائی تھی 1 لاکھ صحابہ کے ساتھ جو قوافل آئے ہوئے تھے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ حج جانے سے 1 سال پہلے جو ہے نا اعلان کیا تھا کہ میں اس سال جو ہے نا حج پہ جاؤں گا. تو لوگ جو ہے نا لوگوں نے انتظار کیا تھا پورا سال. پھر کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگلے سال جائیں گے انشاءاللہ. تو وہ یہ سامنے 2 مینار والی جو مسجد ہے نا، یہی اس لیے کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ جو ہے نا وہ روایات میں ہے، اللہ عالم، یہاں پہ جو ہے نا ظہر والی نماز پڑھائی تھی. اس مسجد کا نام بھی مسجد بنی دینار ہے. یہاں پہ اور کوئی آبادی نہیں تھی. یہ پھر جو ہے نا فاطمہ بنت حسین جو اسحاق بنت طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، بڑے صحابہ تھے، صحابہ کی بیٹی تھی. جو پہلے بیوی تھی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی، ان کی شہادت کے بعد جو ہے نا پھر امام حسین نے جو ہے نا نکاح کیا تھا، تو ان میں سے یہ بیٹی ہوئی تھی. تو یہ پوری شکل جو ہے نا فاطمہ بنت محمد، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ شکل دیتی تھی. تو اس لیے اس کا نام بھی فاطمہ رکھا گیا. کہتے ہیں کہ روایات میں ہے جب واقعہ کربلا ہوا تو یہ آپ جو تھے امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ وہاں پہ تھی. جو وصیت وغیرہ کی وہ بھی ان کو کی گئی تھی. پھر انہوں نے آ کے یہاں پہ جو ہے نا رہائش کی، اور امام حسین الدین جو ہے نا وہ بھی یہاں ان کے پاس تھے. یا اللہ ہمیں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا دے. اور جو بھی جہاں تک یہ ویڈیو دیکھے اس کی حاجات پوری فرما. مدینہ میں آنے والوں کی حاضری قبول فرما، اور ہمیں بار بار مسجد نبی کی حاضری نصیب فرما. محرومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرما. جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو نیک جو ہے نا بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال رزق عطا فرما.
اللہ ان اہل بیت کے صدقے اللہ ہم پہ امت رسولوں پہ رحم فرما، کرم فرما میرا اللہ، ہم پر کرم فرما۔ مدینے کی یہ زمین جو ہے نا دل کو بدل دیتی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہاں پہ بار بار لے آئے، مسجد نبی کی زیارت فرمائے اور مکہ میں جو ہے نا عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں پہ لے آئے اس بابرکت مہینے میں، اس بابرکت جگہ کے صدقے۔ تو امید ہے آپ کو جو ہے نا ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس طرح بابرکت مقام، بابرکت جگہ، بابرکت زیارت کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھنا، امیدوں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔